بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا جس طرح اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو نیک اعمال میں منہمک ہوتے ہو، ویسا ہی اس وقت بھی نیک اعمال کرو جب کہ مستقبل کے آثار مسرت افزا محسوس ہو رہے ہوں۔ مجھے جنت ہی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا پڑا ہو، اور جہنم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا خواب غفلت میں محو ہو۔ جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان و ضرر اٹھانا پڑے گا۔ جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے گمراہی ہلاکت کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور زیادہ راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے۔ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد لے لو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام گردن پکڑ کر زود دینوی کی طرف لانے والا اور عمل اخروی کے لیے مجبور و مضطر کر دینے والا ہو سکتا ہے تو وہ یہ کلام ہے جو امیدوں کے بندھنوں کو توڑنے اور واض و سرزنش سے اثر پذیری کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اس خطبے میں یہ جملہ الا وان الیوم المزمار وغدا السباق والسابقات الجنات والغاجات النار تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس میں لفظوں کی جلالت، معنی کی بلندی، سچی تمثیل اور صحیح تشبیہ کے ساتھ عجیب اسرار اور باریک نکات ملتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے ارشاد والسابقات الجنات والغاجات النار میں معنی مقصود کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دو جداگانہ لفظیں 1/2 السابقات والغاجات 1/4 استعمال کی ہیں۔ جنت کے لیے لفظ 1/2 السابقات 1/4 بڑھنا فرمائی ہے، اور جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کی، کیونکہ سبقت اس چیز کی طرف کی جاتی ہے جو مطلوب و مرغوب ہو، اور یہ بہشت ہی کی شان ہے، اور دوزخ میں مطلوبیت و مرغوبیت کہاں کہ اس کی جستجو و تلاش میں بڑھا جائے۔ 1/2 نعوذ باللہ منہا 1/4۔ چونکہ 1/2 السابقات النار 1/4 کہنا صحیح و درست نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے والغاجات النار فرمایا، اور غایت صرف منزل منتہا کو کہتے ہیں، اس تک پہنچنے والے کو، خواہ رنج و کوفت ہو یا شادمانی و مسرت، یہ ان دونوں معنوں کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہر صورت اسے مسیر و مال بازگشت کے معنی میں سمجھنا چاہیے، اور ارشاد قرآنی ہے قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہو کہ تم دنیا سے اچھی طرح حظ اٹھا لو، آخر تو تمہاری بازگشت جہنم کی طرف ہے۔ جہاں 1/2 مصیرکم 1/2 کی بجائے 1/4 سبقاتکم 1/4 کہنا کسی طرح صحیح و درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اس کا باطن کتنا عجیب اور اس کا گہراؤ لطافتوں کو لیے ہوئے کتنی دور تک چلا گیا ہے، اور حضرت علیہ السلام کا بیشتر کلام اسی انداز پر ہوتا ہے۔